جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 189 189 ملاقات ہے. امید ہے آپ خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب کیجئے، کرونا سے احتیاط کیجئے، اپنے بچوں کا خیال رکھیے. ابھی میں آپ کو سن 2000 میں یورپ لیے چلوں گا، جہاں پہ میں بائی روڈ پرتگال سے اسپین، فرانس، بیلجیم پہنچا تھا، جسے عرف عام میں ڈنکی کہتے ہیں. یہ اس طرح کی خطرناک ڈنکی نہیں تھی. سارا راستہ خشکی کا تھا، بائی روڈ کا تھا. اس میں کوئی سمندری سفر یا دریا نہریں نہیں عبور کرنی تھی. بطور سفر بڑا ٹینس گزرا، وہ میں پچھلی ایپیسوڈ میں بتا چکا ہوں. اس طرح چونکہ میرے چھوٹے بھائی خالد صاحب بیلجیم میں رہائش پذیر تھے، بیلجیم کا شہر اینٹورپن، وہاں ان کے پاس میں نے قیام کیا. جیسا کہ میں نے بتایا، وہ ویکینڈ پہ ہالینڈ مارکیٹ لگانے کے لیے جاتے تھے. اس طرح مجھے 2-3 دن ان کے پاس قیام کرنے کا موقع ملا. وہ مجھے بیلجیم کی مارکیٹ میں بھی لے کے گئے، مختلف شاپس پہ بھی لے کے گئے. مجھے یاد ہے میں نے کوئی 2-3 شوز وہاں سے خریدے تھے. بھائی خالد نے تو بہت اصرار کیا تھا، لیکن میری طبع اپنی ہے. جس چیز کی ضرورت ہو اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. بیلجیم چھوٹا سا ملک ہے، خوبصورت ہے. ان کے گھر کے پاس ہی ایک گارڈن تھا، وہاں ہم اکثر چلے جایا کرتے تھے. مکان ہمارے مکانوں کی نسبت وہاں پہ بہت چھوٹے ہیں. 2 مرلے کا سمجھ لیں، 1.5 کا سمجھ لیں. کیونکہ وہاں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے، نہ ہی ان کے 5 6 7 8 بچے ہیں. 2 بچے، ایک بچہ، اور وہ بھی ماں باپ کے ساتھ بہت کم رہتے ہیں. کیونکہ جب 18 سال کی ایج ہو جاتی ہے تو ماں باپ بھی کہتے ہیں اگر رہنا ہے تو بجلی، پانی، فوڈ کا خرچہ دینا پڑے گا. کیونکہ ان کا معاملہ یہ کئی سالوں سے چل رہا ہے، ان کے لیے نئی بات نہیں ہے. نہ ہی ماں باپ نے کوئی جہیز اکٹھا کرنا ہے، بچوں کے لیے پیسے جمع کرنے ہیں. ہاں، یہ میں نے ضرور دیکھا ہے کہ شراب کی بوتل، وسکی کی، جتنی پرانی ہوگی اتنی اس کی قیمت زیادہ ہے. اکثر گھروں میں نے وہ پڑی ہوئی دیکھی، اور مارکیٹوں میں بھی، خاص کر لیزابون میں. تو میں نے پوچھا تو میرا دوست بتانے لگا کہ یہ جتنی پرانی ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے. جب ان کے ہاں بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے تو یہ باٹل خرید کے رکھ لیتے ہیں، پھر 20 22 23 سال بعد اس کو یہ شادی پہ گفٹ کرتے ہیں، اور یہ انٹیک تحفہ ہوتا ہے. پرتگال میں کیونکہ زراعت بہت زیادہ ہے، وہاں کی گرین وائن، سبز انگور، وہ بہت مشہور ہے. جتنے بھی ٹورسٹ جاتے ہیں وہ گرین وائن کو وہاں بہت لائک کرتے ہیں.
وہاں جو بارز ہیں یا دکانیں ہیں پرائس کے سٹکر باٹل پہ لگے ہوئے ہیں، اور نیچے جو ایئر ہے وہ مینوفیکچر کا وہ درج شدہ ہے۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنی قدیم ہے۔ خیر یہ تو ذکر ویسے ہی آ گیا۔ تو بیلجیم چھوٹا سا ملک ہے، خوبصورت ہے۔ ایک طرف اس کے ہالینڈ ہے، ایک طرف اس کے فرانس ہے۔ یہاں پہ فرینچ بھی بولی جاتی ہے اور ہالینڈ کی ڈچ بھی بولی جاتی ہے۔ شاید میرا اس کی باؤنڈری جرمنی سے بھی لگتی ہے، اور ایک اور ملک بھی ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ اس طرح جب ویکنڈ آیا تو بھائی خالد کے ساتھ صبح صبح نکلے۔ پہلے ہم نے ذوالفقار بھائی کے ہاں جانا ہوتا تھا۔ جب ہالینڈ کے بارڈر کے قریب پہنچے تو چونکہ میرے ساتھ 2 دفعہ ایسے ہو چکا تھا کہ ہماری گاڑی کو فالو کر کے روکا گیا تھا، خاص کر میرے ڈاکومنٹ چیک ہوئے تھے، لیکن اس دن جب ہم گئے تو ادھر چیکنگ والا کوئی نہیں تھا۔ صبح صبح سحری کے ٹائم ہم نکلے۔ اس طرح ذوالفقار بھائی کے گھر پہنچ گئے۔ بھائی خالد کے بعد میرا لے ڈاج یا فورڈ ڈبہ تھا، ڈیزل انجن تھا اس کا، اور اس کی آواز 3-4 کلومیٹر دور جب وہ آ رہا ہوتا تھا تو صاف سنائی دیتی تھی، اور خاص کر صبح کا ٹائم تو بہت زیادہ سنائی دیتی ہے، اور سردیوں میں تو اور بھی زیادہ۔ اس طرح بھائی خالد کے ساتھ بھائی ذوالفقار کے گھر پہنچے۔ انہیں بھی پتہ تھا کہ ہم نے آنا ہے۔ ادھر سے ناشتہ وغیرہ کیا، جو ضروری سامان تھا وہ گاڑی میں رکھا۔ اب ہماری اگلی منزل بڑے حاجی صاحب سرفراز صاحب نشائی، ان کے گھر جانا تھا، کہ وہاں بھی ایک گھر کے پاس گودام تھا جہاں پہ سامان رکھا ہوا تھا۔ تو وہاں پہ جا کے ہم رکے، گاڑی نیچے کھڑی کی، اوپر ہم چلے گئے۔ جب ہم نیچے آئے تو دیکھا کہ گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، سائیڈ والا مرر، اور اس کی کوئی ٹیپ نکال کے لے گیا ہوا تھا۔ بڑی حیرانی اور بڑی پریشانی ہوئی۔ خیر ارد گرد دیکھا کوئی بھی نہیں تھا۔ جب 1-2 گلی میں آگے پیچھے نظر دوڑائی تو وہاں سے کوئی موبائلی ٹائپ گزر رہا تھا، لگ رہا تھا کہ یہ واردات اسی نے کی ہے، لیکن چونکہ کوئی ثبوت نہیں تھا، دیکھا نہیں تھا، لہذا کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ خیر پتہ چلا کہ یہ وارداتیں یہاں پہ اکثر ہوتی ہیں اور یہ معمول کا کام ہے۔ اکثر گاڑیوں کے سائیڈ مرر توڑے جاتے ہیں اور اس میں سے ٹیپیں نکال لی جاتی ہیں۔ ویسے وہاں پہ پورٹیبل ٹیپس اویلیبل ہوتی ہیں۔ آپ نے جب گاڑی پارک کی ہے تو ٹیپ کو نکالیں، اپنے ہمراہ لے جائیں، جب واپس آئیں تو اسی کیبن میں دوبارہ فکس کر لیں، انسرٹ کر لیں۔ اتفاق سے ایسا کرنا بھول گئے تھے، اس نے بس اسی 10-15 منٹ میں واردات ڈال دی۔ خیر
گاڑی میں سامان وغیرہ رکھا. پھر ہم نے ذوالفقار بھائی کی دکان سینٹر میں وہاں جانا ہوتا تھا. وہاں پہ گئے. جو ڈبوں میں سامان پڑا ہوا تھا دکان کے سامنے پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتے. وہ کئی دفعہ 8 ڈبے 10 12 ڈبے ہوتے. معمول کے مطابق اتنے ہوتے تھے. تو ان کو ترتیب کے ساتھ گاڑی میں رکھا اور اس کے بعد ہم لوگ بیفر وائک زوارت مارکیٹ کی طرف چل پڑے. وہاں وہی جیسے روٹین میں ہوتا ہے وہاں پہنچے. وہ جو ٹیبل جس کے نیچے ویل لگے ہوتے ہیں موویبل کرام اسے کہتے ہیں اس پہ سامان رکھا. ہمارے ہاں جیسے سنیما ہال ہوتے ہیں وہ کوئی 7-8 کریں تو وہ ایک ہال بنتا ہے. اس طرح وہاں کے 15-20 ہال ہیں. تو سامان اندر لے کے جانا اور وہاں جو اپنے اپنے الاٹڈ ٹیبل ہیں سامان کو وہاں پہ رکھنا ڈبوں سے نکالنا. یہ ہر ویکینڈ پہ سیچرڈے سنڈے کو پریکٹس تھی. یہ کوئی نیا کام نہیں تھا. اس طرح پورا دن وہاں گزرتا. رات کو پھر 4-5 بجے کے بعد سامان پیک کرتے اسے گاڑی میں واپس رکھتے ذوالفقار بھائی کی دکان پہ رکھتے اور خود یا بھائی جان کے گھر یا ذوالفقار بھائی کے گھر چلے جاتے. یہ وہاں پہ روٹین تھی جو کئی سالوں سے جاری تھی اور میں بھی اسی روٹین کا حصہ بن گیا. خیر وقت اچھا گزر رہا تھا. بھائی ذوالفقار بھائی خالد میرا بہت خیال رکھتے. بھائی جان بھی خیال رکھتے. بھائی خالد ذوالفقار جب کبھی کو ہینڈسم ان کو کسی ڈیل میں مارجن ملتا تو وہ مجھے بھی نواز دیتے. زیادہ تر وقت میرا بھائی ذوالفقار کی شاپ پہ گزرتا تھا. میں سامنے والی چیئر پہ بیٹھ جاتا تھا جیسے کہ سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے اور یہ میرا روزانہ کا معمول تھا. ویسے بھی وہاں اکیلے بندے کا دکان کرنا بڑا رسکی ہے. ایک دفعہ ایک ٹیلی فون لے کے بھاگ گیا تھا. وہ واقعہ اگلی قسط میں بیان کروں گا. اپنا خیال رکھیے. میرا چینل سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.